بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ بچپن ہی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھی، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ اسے اولاد دے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی سگی خالہ تھی ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم علیہ السلام، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولیں، اللہ کے یہاں سے آتی ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پہ یہ دعا آ گئی، میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ قرآن نے یہ الفاظ اس طرح سے نقل کیے ہیں، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو
اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہوں، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ابن عساکر نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا، انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد حبرون میں نماز میں ان کو قتل کرا دیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں، وقت یہ کہ دوسرے سے شادی نہ کر لے۔ اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو مع سر مبارک زمین میں دھسا دیا۔ وہب بن منبع کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے درخت کو آواز دی تو درخت نے کہا، آپ میرے اندر آ جائیں۔ چنانچہ وہ پھٹا اور زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا کر مل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی چادر کا ایک کنارہ درخت سے باہر رہ گیا تھا۔ یہودی تعقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کے بجائے درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی اور زکریا علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہوازی کی تو ہم یہ سب زمین تہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان یہود پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہیں کی، اور یہود نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سردار اور پاک دامن تھے، اور وہ عورتوں کے قریب تک نہ جاتے تھے اور نہ ہی عورتوں کی خواہش رکھتے تھے، اور آپ خوبصورت شکل و صورت والے نوجوان تھے جو جھکے ہوئے کندھوں والے، یعنی نہایت متواضع، کم بالوں، چھوٹی انگلیوں، اونچی ناک اور ملی ہوئی پلکوں والے، باریک آواز والے، بہت زیادہ عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پختہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم روز قیامت اپنے اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا یا ان پر رحم فرمائے گا، سوائے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے۔ بے شک آپ علیہ السلام سردار، پاکیزہ و بلند کردار
اور ایک صالح نبی تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ایک تنکا پکڑا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے مناقب کا فقط اس تنکے کے برابر ذکر کیا ہے۔